بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جنگجو شخص تھے جو خشکی اور سمندروں میں جنگیں لڑا کرتے تھے۔ انہوں نے بحری جزیرے کے کسی بادشاہ کے بارے میں سنا تو آپ اپنے جنوں اور انسانوں کے لشکر کو لے کر ہوا پر سوار ہو کر اس جزیرے پر پہنچے۔ وہاں لڑائی میں اس جزیرے کا بادشاہ مارا گیا اور باقی اہل خانہ قید ہو گئے۔ ان میں ایک لڑکی بھی تھی جو حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ یہ لڑکی مقتول بادشاہ کی بیٹی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے لیے منتخب فرما لیا۔ آپ اس کے ہاں وہ فرحت محسوس کرتے جو کسی اور کے ہاں نہیں پاتے۔ اپنی تمام ازواج پر اس کو فوقیت دیتے۔ ایک دن آپ اس کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگی، مجھے میرے والد، ان کی بادشاہت اور ہونے والے قصے یاد آ رہے ہیں۔ میں بہت غمگین ہوں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اپنے جنات کو حکم دیں کہ وہ میرے والد کی شکل کا ایک مجسمہ بنا دیں۔ میں اسے اپنے گھر میں رکھوں گی اور صبح و شام اسے دیکھوں گی۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ میرا غم دور ہو جائے اور میں اپنے باپ کو بلا دوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سخرال مارد جن کو حکم دیا کہ وہ اس کے باپ کی شکل کا ایک مجسمہ تیار کرے۔ جن نے حکم کی تعمیل کی اور مجسمہ تیار کر کے اس کے گھر کے ایک کونے میں رکھ دیا۔ وہ مجسمہ اس کے والد سے اس قدر مشابہت رکھتا تھا کہ اس میں صرف روح نہیں تھی، باقی اس کی شکل عام انسانوں کے جسم کے جیسی تھی۔ اس عورت نے اس مجسمے کو مزین کیا، اسے کپڑے پہنائے، بالکل اپنے والد کی ہیئت اور لباس کے مطابق کر دیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس گھر سے نکل جاتے تو وہ خود اور اپنی باندیوں کے ساتھ اس مجسمے کو خوشبو لگاتی اور مجسمے کو سجدہ کرتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا علم نہ ہو سکا یہاں تک کہ اس واقعہ کو 40 دن گزر گئے اور یہ بات محل سے نکل کر لوگوں تک پہنچ گئی، اور آصف بن بختیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس بات کا علم ہو گیا۔ آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اچھے دوست تھے۔ یہ فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کی اجازت سے لوگوں کو گزشتہ بیاہ کے واقعات سناؤں اور اپنے علم کے حساب سے ان کی حمد و ثنا بیان کروں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ حضرت آصف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے تمام انبیاء کا ذکر کیا، ان کی حمد و ثنا کی، ان پر اللہ کے انعامات کا ذکر کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی باری آئی تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بچپن اور جوانی کا ذکر کیا، ان کی فضیلت اور منقبت بیان کی اور جوانی کے آگے کا ذکر نہیں کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ناراض ہو گئے اور بعد میں انہیں بلوایا اور پوچھا کہ اے آصف، تم نے گزشتہ انبیاء کرام کے حالات و واقعات کا ذکر کیا، ان کی حمد و ثنا بیان کی اور ان کا ہر زمانہ بیان کیا، لیکن میری دفعہ تم نے محض صرف میری کم عمری اور جوانی سے پہلے کے واقعات اور ان کی فضیلت بیان کی اور بقیہ احوال پر خاموش رہے۔ میری جوانی کے واقعات اور نبوت کے احوال میں ایسی کیا بات ہے جو مجھ سے میری عمر کے اس حصے میں سرزد ہوئی؟ حضرت آصف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ یہ ہے کہ تمہارے گھر میں 40 دن سے غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے اور محض تمہاری بیوی کی خواہش پر۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا کہ کیا میرے گھر میں؟ تو انہوں نے فرمایا جی بالکل آپ کے گھر میں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون، میں اب سمجھا ہوں کہ تم نے میری نبوت کے احوال اس بات کی وجہ سے نہیں بیان کیے۔ پھر آپ اپنے گھر واپس آئے اور اس بت کو توڑ دیا، اس عورت اور اس کے شریکوں کی اچھے سے خبر لی۔ پھر آپ نے صاف کپڑے منگوا کر پہنے اور جنگل بیاباں کی طرف نکل گئے اور مٹی پر بیٹھ کر توبہ کے لیے متوجہ ہوئے اور اس مٹی پر لیٹنے لگے، تذلیل و تفریح کے ساتھ روتے جاتے اور استغفار کہتے جاتے۔ اے خدا، یہ تیرا کیسا امتحان ہے کہ میری آل و اولاد کے گھر میں غیر اللہ کی عبادت ہوتی رہے اور تیرے غیر کی عبادت ان کے گھر اور اہل خانہ میں گھس آئے۔
آپ بالکل اسی طرح کہتے رہے کہ یہاں تک کہ شام ہو گئی تو آپ اپنے گھر واپس لوٹ گئے۔ آپ کی ایک باندی تھی جس کا نام امینہ تھا۔ آپ جب بیت الخلاء جاتے یا اپنی بیگمات کے ساتھ مصروف ہوتے تو اپنی انگوٹھی اس کے پاس رکھوا دیتے تھے۔ اپنی انگوٹھی کو ناپاک حالت میں نہیں چھوتے تھے، صرف پاک حالت میں ہی اس کو چھوتے تھے۔ اللہ پاک نے نبوت کا راز اسی انگوٹھی میں پوشیدہ رکھا تھا۔ واہب کہتے ہیں کہ ایک دن آپ وضو کے ارادے سے تشریف لائے اور اپنی انگوٹھی اس کے پاس رکھوا دی۔ جن، یہ وہی جن ہے جس نے مجسمہ بنایا تھا، آیا اور آپ سے پہلے وضو خانے میں چلا گیا۔ آپ بیت الخلاء میں قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور یہ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل و صورت اختیار کر کے داڑھی جاڑتا ہوا باہر نکلا۔ اس میں اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے شکل کا کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے کہا کہ امینہ میری انگوٹھی دو۔ امینہ نے اس جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ کر وہ انگوٹھی دے دی۔ وہ انگوٹھی لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر جا بیٹھا اور تمام جن و انس اس کے تابع ہو گئے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام قضائے حاجت سے فارغ ہو کر واپس باہر نکلے تو آپ نے کہا کہ امینہ میری انگوٹھی دو۔ اس نے کہا کہ آپ کون ہو؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سلیمان بن داؤد ہوں۔ اس وقت آپ کی حالت بدلی ہوئی اور چہرے سے رونق غائب تھی۔ تو امینہ نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی انگوٹھی لے کر جا چکے ہیں اور اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ اپنی غلطی کی پکڑ میں آ گئے ہیں۔ حسن کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی جان کے خوف سے وہاں سے نکل پڑے، بغیر جوتی اور بغیر ٹوپی کے صرف اپنا کرتا اور تہبند باندھا ہوا تھا۔ آپ راستے پر بنے ایک گھر کے پاس سے گزرے۔ اس وقت پیاس اور گرمی سے آپ کا برا حال تھا۔ آپ نے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس گھر سے ایک عورت نکلی۔ اس نے پوچھا کہ کیا چاہیے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک گھڑی کی مہمانی۔ آپ دیکھ رہی ہیں کہ گرمی کی شدت سے میرا کیا حال ہے۔ میرے پاؤں جل رہے ہیں، بھوک اور پیاس انتہا سے زیادہ ہے۔ اس عورت نے کہا اس وقت میرا شوہر گھر پر نہیں ہے اور میں کسی غیر محرم کو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں گھر میں پناہ نہیں دے سکتی۔ باغ میں چلے جاؤ، وہاں پر پانی اور پھل موجود ہے، پانی پیو اور پھل کھاؤ اور ٹھنڈک محسوس کرو۔ جب میرا شوہر آ جائے گا تو میں تمہاری مہمان نوازی کی اجازت لے لوں گی۔ اگر اجازت دی تو ٹھیک، ورنہ تم تب تک اللہ کا دیا ہوا رزق کھا چکے ہوں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام باغ میں داخل ہوئے اور نہا کر سو گئے۔ مکھیاں آپ کو تنگ کرنے لگیں کہ اچانک ایک کالا سانپ وہاں سے نکلا اور ان مکھیوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہٹانے لگا۔ اتنے میں اس عورت کا شوہر بھی آ گیا تو اس عورت نے اپنے شوہر کو اس مہمان کے بارے میں بتایا۔ وہ باغ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیچھے گیا تو سانپ اور اس کا کام دیکھ کر اپنی بیوی کو بلایا اور اس کو بھی وہ تماشا دکھایا اور بولا یہ حیرت انگیز منظر دیکھو، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیدار کیا اور کہا کہ اے جوان، یہ ہمارا گھر ہے، ہم میں کوئی تنگی نہیں کہ ہم تجھ سے عاجز ہو جائیں۔ یہ میری بیٹی ہے، میں نے اس کا نکاح تم سے کر دیا ہے۔ یہ لڑکی اپنے زمانے کی خوبصورت ترین لڑکیوں میں سے تھی۔ آپ نے اس سے شادی کر لی اور ان کے ہاں 3 دن قیام کیا اور پھر فرمایا کہ میں معیشت کی طلب میں جانا چاہتا ہوں تاکہ اپنے اور اپنی بیوی کے لیے کچھ کما سکوں۔ یہ کہہ کر آپ شکاریوں کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے کہا کہ تمہیں کسی مدد کی ضرورت ہے جس کی محنت میں مجھے تھوڑا بہت حصہ دے دیا کریں۔ انہوں نے کہا کہ آج کل شکار بند ہے، کوئی بچت نہیں جو ہم تمہیں دے سکیں۔ آپ علیہ السلام دوسرے شکاریوں کے پاس آئے اور ان سے بھی وہی کہا تو انہوں نے رضامندی ظاہر کی اور کہا کہ خوشی سے آئیے، جو کچھ ہمارے پاس ہوگا اس میں سے آپ کو بھی حصہ دے دیں گے۔ آپ علیہ السلام ان کے پاس ٹھہرے اور شکار لے کر اپنے گھر چلے گئے۔ انہی دنوں انہوں نے اس جعلی سلیمان کی حکومت، اس کے برے افعال کو سمجھنا شروع کر دیا تھا اور لوگ اس سے متنفر ہو رہے تھے تو وہ انگوٹھی لے کر وہاں سے بھاگ گیا اور انگوٹھی کو دریا میں پھینک دیا۔
حسن کہتے ہیں کہ 40 دن وہ انگوٹھی اس شیطان کے پاس رہی۔ روایت میں ہے کہ جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر بیٹھا تو تمام جن و انس اس کے گرد جمع ہو گئے۔ وہ ہر چیز کا مالک بن بیٹھا لیکن آپ کی عورتوں پر مسلط نہیں ہو سکا، اور انہی دنوں حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں سے مہمانی کا مطالبہ کر رہے تھے کہ میں سلیمان بن داؤد ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، لیکن لوگ انہیں واپس کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تیری یہ حالت کافی نہیں جو تو حضرت سلیمان علیہ السلام پر جھوٹ بولتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تو اپنے تخت پر براجمان ہیں، حتیٰ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھک گئے اور مصیبت شدید ترین ہو گئی۔ اس حالت میں 40 دن گزرے تو حضرت آصف نے لوگوں سے کہا، اے بنی اسرائیل، کیا تم داؤد کے بیٹے سلیمان کے سیدھے کام دیکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو حضرت آصف وہ شیطان کے پیچھے لگ گئے اور وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور انگوٹھی کو دریا میں پھینک دیا۔ اس انگوٹھی کو ایک بام مچھلی نے نکل لیا اور اس انگوٹھی کی روشنی سے اس کا پیٹ روشن ہو گیا اور وہ پانی کے بہاؤ پر چل پڑی اور ان مچھیروں کے جال میں چلی گئی جن کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کام کرتے تھے۔ جب شام کو مچھلیوں کی تقسیم ہوئی تو یہ بام مچھلی بھی نکل آئی، تو دوسرے مچھیروں نے اس مچھلی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حصے میں ڈال دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس مچھلی کو گھر لے آئے اور اسے پکانے کا حکم دیا۔ جب آپ کی اہلیہ نے اس مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اندر سے وہی انگوٹھی نکلی اور اس کی روشنی سے پورا گھر روشن ہو گیا۔ اس نے فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلایا اور وہ انگوٹھی دکھائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً وہ انگوٹھی پہن لی اور سجدہ میں گر گئے۔ میرے خدا، تو نے آل داؤد کی ابتدا نعمتوں سے کی اور انہیں کتاب اور نبوت عطا کی۔ تیرا شکر ہے اے میرے پروردگار، تو بڑوں کے ساتھ چھوٹ کا اور چھوٹوں کے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ کرتا ہے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام وہ بادشاہ جن کو تخت شاہی ملا، اور تخت شاہی جو ہوا میں اڑتا تھا اور اوپر پرندے سایہ کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جن بھی تابع تھے، جنات بھی پرندے بھی، اور پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے اور روزانہ پرندوں کی حاضری لگایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تمام حضرات کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔